ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، یقیناً بڑا دکھ کا لمحہ ہے، مگر اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ جاتے جاتے بھی ایک شکوہ یہ تھا کہ ان کی بیماری میں نہ وزیر اعظم پاکستان نے پوچھا، نہ کیبنٹ کے کسی وزیر نے پوچھا، نہ کسی مشیر نے پوچھا، کسی ایسے شخص نے نہیں پوچھا جو دلاسا بن سکتا ان کا۔ وہ ان لوگوں کو چھوڑیں۔ عمران خان صاحب تو کبھی کسی عزیز ترین دوست کے کوئی جنازہ ہو، کسی کی والدہ فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، تک کہ خود عزیز دوست فوت ہو جائے، اس میں نہیں جاتے۔ یہ بھی تو محسن پاکستان جن کے جنازے میں نہیں گئے ہارون صاحب۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں جاتے ہی نہیں ہیں وہ۔ پٹواری مر گیا، سارا گاؤں گیا۔ پٹواری کی گائے مر گئی، سارا گاؤں گیا۔ پٹواری مر گیا، کوئی نہیں گیا۔ ٹھیک، یہ بے درد بے حس لوگ ہیں، اس کا کیا ذکر ہے؟ آپ ڈاکٹر قدیر صاحب کی بات کریں۔ جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ہارون صاحب ان کے خدمات دیکھیے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا خدمات تو بہت لوگوں کی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر ایک تاریخ ساز شخصیت ہے۔ ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ دیکھیے، وہ جب 1971 کا المیہ ہوا تو ساری قوم تو رونے پیٹنے میں لگی تھی نا، اور بھٹو صاحب اقتدار کے پیچھے لگے ہوئے تھے، مجھے اقتدار منتقل کرو، باقی جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے، اور بنگلہ دیش کو تسلیم کیا جائے، اور قوم ماتم کر رہی تھی۔ ایک آدمی ایسا تھا جس نے کہا اس سے بڑا المیہ کل رونما ہو سکتا ہے اگر پاکستان نے ایٹم بم نہ بنایا۔ 74 میں جب پوکران میں معاہدہ ہوا، دھماکہ کیا انہوں نے، انڈیا نے، اور وہ بڑا گھٹیا سا بم تھا پلوٹینیم کا، تو وہ اپنا یہ آئے وہاں سے، انہوں نے خط لکھا بھٹو کو۔ اچھا، بھٹو صاحب نے بلایا، ان سے کہا آپ آ جائیں، بہت اصرار کے ساتھ کہا۔ دسمبر 75 میں یہ آئے، اور 76 میں انہوں نے کام شروع کیا۔ جگہ کا انتخاب انہوں نے کیا، سینٹریفیوج مشینیں انہوں نے منگائی۔ دیکھیے کہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ 47 میں نہیں آئے، 52 میں آئے، میٹرک پاس کرنے کے بعد۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بڑی ایک مضبوط شخصیت۔ ویسے مینٹل انرجی، بے پناہ مینٹل انرجی تھی ڈاکٹر قدیر میں۔ اتنی مینٹل انرجی شاذ دیکھنے میں آتی ہے۔ وہ آئے، ان کے والد عبدالغفور صاحب جو ہیں، وہ مرحوم جو تعلیم کے معاملے میں بہت حساس تھے، ورنہ ایک سکول ٹیچر اور اس کا بیٹا ہالینڈ میں پڑھنے کے لیے جائے، تصور نہیں کیا رہا، اور پھر وہ وہاں ایم ایس سی بھی کرے اور پی ایچ ڈی بھی کرے۔ دھاتوں میں کی انہوں نے، ایٹمی ٹیکنالوجی میں نہیں کی۔ ہی واز این انجینئر۔ لیکن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ امریکی تاریخ میں ایک ایسا مالی گزر چکا ہے جو سرجن بنا تھا۔ وہ جو لوگ جو یکسو بہت ہوتے ہیں اور بہت جن کی فوکسڈ ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات ایسے کام سیکھ لیتے ہیں جو آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ درست بات ہے۔ اب وہ آئے، انہوں نے وہ جس کمپنی سے وابستہ سے یورینیکو، وہ تو وہ اپنا ایٹمی بجلی گھر بناتے تھے نا، یورینیم کی افزودگی کرتی تھی، سینٹریفیوج مشینیں دیکھتی تھی۔ ہی واز این انجینئر۔ انہوں نے مطلب ایسی فوکس تھے اور ایسی ذہانت تھی اور ایسی مینٹل انرجی تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا یہ مشین کیسے بن سکتی ہے۔ اور جب وہ آئے تو ان کے پاس ان کمپنیوں کی فہرست تھی جن سے سامان خریدا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس پورا نقشہ تھا اور پورا منصوبہ تھا۔ ہی بلٹ اے ویری گڈ ٹیم، اور انہیں ایک بہت اچھی جگہ کا انتخاب کیا جو دفاعی نقطہ نظر سے اچھی تھی، جو ایئرپورٹ سے دور نہیں تھی، جہاں شور شرابہ نہیں تھا، جہاں بہت سے لوگ ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، ان سب کو نوکریاں دے دی جو ان میں سے اس قابل تھے، کسی کو سیکورٹی میں، کسی کو کسی اور جگہ پہ، جو کام کر سکتا تھا۔ اور بہت تیزی سے تعمیرات کی۔ بریگیڈیئر زاہد تھے جو بعد میں جنرل بھی بنے، انہیں ان کے ساتھ لگایا گیا۔ اتنی تیزی سے انہوں نے کام کیا کہ حیران رہ گئے۔ جو پاکستان کے ایٹمی بجلی گھر تھے، وہ تو جو اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ ہے اس کی نگرانی میں تھے، مگر اس کو خفیہ رکھا گیا۔ اس میں 3 آدمیوں کا کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں بھٹو کے بغیر یہ شروع نہیں ہو سکتا تھا، اتنا ہی انرجیٹک اور انیشیٹو لینے والا آدمی چاہیے تھا۔ اس میں ضیاء الحق کا کنٹریبیوشن ہے کہ ساری دنیا کا دباؤ آ گیا، جو مرضی ہوا اس نے کام جاری رکھا۔ اس میں غلام اسحاق خان کا کنٹریبیوشن ہے کہ جب پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ چیک پہلے بھجواتے تھے، پوچھتے بعد میں تھے جا کے۔ حساب کتاب کے معاملے میں غلام اسحاق خان جیسا کوئی سخت آدمی نہیں تھا، مگر وہ ایک اعلیٰ برتر دماغ کے آدمی تھے، انہیں پتا تھا یہ ایٹمی پروگرام ہے۔ پہلے وہ جاتے تھے وہاں، اچھا، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ کھانے کے بعد میں امرود کھاؤں گا، ہاں جی، یہ سب کو پتا تھا، بڑی رغبت سے کھانا کھاتے تھے۔
اور سائنسدان نے مثلاً 88 میں ایک بات کہی اور 89 میں مختلف بات کہی تو وہ کہتے تھے پچھلے برس آپ نے یہ کہا تھا، اور وہ بہت اکرام ان کا کرتے تھے۔ دھماکہ کو نواز شریف کے زمانے میں ہوا تو اس کی وقت آئے گا تو میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا وہ اور انہوں نے کام شروع کیا، اور پھر یہ ہے کہ بات تو رفتہ رفتہ نکلنی شروع ہو گئی، اور ایک دفعہ تو انڈیا ٹوڈے کو کہہ ہی دیا اپنا اس نے جاولک نے کیا کہ ہم کوئی خالی ہاتھ تھوڑے ہی ہیں، ہم 8ویں پروگرام اگر آپ نے بنا لیا ہے تو ہم کو ہمارے ہاتھ خالی تو نہیں ہیں۔ اور پھر بعد میں جو کیا وہ تو سب کو یاد ہے، اس پہ بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے بھی کلدیپ نائر کو کہہ دیا 83 میں کول ٹیسٹ ہو گیا تھا، شروع ہوا بھٹو کے زمانے میں، اور ابھی میں نے دوبارہ سنی ہیں ساری چیزیں احتیاطاً۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 83 میں کول ٹیسٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اعزازات کیا ہیں؟ نمبر 1، انہوں نے ایک زبردست ٹیم بنائی، 15,000 لوگوں کو تربیت دی، 15,000، بہت بڑی تعداد میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو ایک چھوٹا سا ڈرٹی بم بنا رہے تھے انڈیا والے، انہوں نے یعنی پہلے زینے سے شروع کیا تو انہوں نے 10ویں زینے سے شروع کیا، انہوں نے انریچمنٹ افزودگی سے شروع کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے وہ سینٹریفیوج مشینیں بنائیں، ہر وہ چیز جو جہاں سے خریدی، بہت سے انسنگ ہیروز ہیں۔ پھر آپ کو پتا دھماکہ ہوا کیوں تھا؟ دھماکہ اس لیے ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے میزائل بنا لیا، غاری میزائل، جب وہ میزائل بنا لیا ایٹم بم لے جانے والا، اگرچہ وہ بہت شاندار میزائل نہیں تھا، بعد میں شاہین میزائل ڈاکٹر عمر مبارک بند کی قیادت میں جو بنے، اس کی بھی کہانی آپ کو پوری بتاتا ہوں، وہ اس سے فار فار سپیریئر تھے، لیکن پہلا قدم بڑا اہم ہوتا ہے۔ دوسری یہ بحث ہوتی ہے کہ جی اس کے 22 سٹیجز ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے تو صرف یورینیم انریچمنٹ کی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ملتا ہے تاثر ایک۔ اچھا قورمہ پکانے کے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں؟ بیش بہت سٹیپس ہوتے ہیں ہر ایک۔ اچھا گوشت ہی نہ ہو تو قورمہ کا پکائیں گے؟ ہاں پھر تو قورمہ نہیں، مسالہ ہی رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آلو پکا لیں آپ۔ بات یہ ہے کہ یورینیم کی افزودگی سب سے مشکل کام تھا ڈاکٹر صاحب نے کیا، اور جو انہوں نے کر دکھایا۔ باقی اور بہت سے سائنسدانوں نے کام کیا، بہت سے قابل قدر لوگ ہیں۔ میں اس 28 سال کے لڑکے سے ملا ہوں جس نے شاہین میزائل کا گائیڈنس سسٹم بنایا اور مانیٹرنگ سسٹم بنایا، اور اتنا اعلیٰ بنایا کہ دنیا ششدر رہ گئی، امریکہ اور کوریا کے بعد سب سے اچھا۔ ٹھیک ہے، بہت سے سائنسدانوں کا کنٹریبیوشن ہے، مگر دونوں چیزوں میں انیشیٹو ڈاکٹر صاحب نے لیا، ایٹمی پروگرام میں بھی، میزائل میں بھی۔ اس سے پہلے بھی تو کام ہو رہا تھا نا، ایوب خان کے دور سے ہو رہا تھا، مگر بات آگے تو نہیں بڑھتی تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے بعد بڑی۔ ایک پاگل چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے اسد گیلانی صاحب، وہ کہتے تھے یہ دنیا عقل مندوں نے نہیں بنائی ہے، یہ دیوانوں نے بنائی ہے۔ پاگل نہیں، دیوانہ کہنا چاہیے۔ دیوانہ وہ آدمی جو کسی کام سے عشق کرتا ہے، آبسیشن پیدا کر لیتا ہے۔ اعتراضات بھی ان پہ ہوئے، بعض اعتراضات درست بھی تھے، چلے بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں۔ لیکن ایک کمال دیوانگی کے ساتھ وہ جت گئے، اور اس دن تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک یہ کام مکمل نہیں ہو گیا، اور اس کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھے۔